اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ میں آیات 31 میں یہود و نصارہ نے ربوں کو رب مان لیا تھا۔ اس کی تفسیر آئیں سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر۔ تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ سیم وہی خرابیاں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں قدم با قدم بالشت بر بالشت، تم انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اور امت دیکھیں پھر پڑھی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی، لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے ان جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ۔ جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے کر ہیں۔ اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ مسئلہ نمبر 71A ہے میرا، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، جس کے اندر میں نے یہ ساری آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کہ قیامت والے دن لوگ روئیں گے کہ اللہ ہم اپنے بزرگوں اور بابوں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، ایسا حیران ہوگا یہ کیا ہے، بزرگوں کے پیچھے میں رگڑا گیا، میں نے تو یہ سمجھا تھا انہوں نے مجھے چھڑانا ہے، یہ تو خود ہی ادھر جا رہے ہیں۔ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کے منہ میں ڈالے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ دیکھ لیں وہی بیماری، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے، اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ، فلاں دوست کے ساتھ دوستی نہ گانٹھی ہوتی، اس کے پیچھے میں بیڑا غرق ہو گیا میرا۔ اور وہ کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے، میرے دوست نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس الذکر قرآن سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ حق میرے پاس آ چکا تھا، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنے بزرگ پاگل تھے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنا بھی اور میرا بھی۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اب اللہ نے شیطان کہہ دیا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے
جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ہمیں تو مولویوں نے صرف شفاعت والی حدیثیں سنائی ہیں، حق ہے، لیکن شکایت لگنی ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈالا، شفاعت نہیں اس کی ہونی، پھر شکایت لگنی ہے، الٹا شکایت لگ گئی تو پھر بیڑا غرق، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم۔ دوسرا موقع سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 اور 68، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب قیامت والے دن ان کے چہرے آگ پر تلے جا رہے ہوں گے، الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے، جیسے یہ سیخ کباب، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے چہرے جب آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بیماری بھی آ جائے گی ان کی کہ کیا ہے، وہ ساتھ ہی آگے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، یہ وہی اے رب ہمارے، ہم نے تو دنیا میں اطاعت کی تھی اپنے سعادت مند لوگوں کی، بڑے بڑے نورانی چہرے والوں کی، کہتے ہیں بڑا خوبصورت چہرہ ہے، یہودیوں کے بھی چہرے بڑے خوبصورت ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی ایک بندے نے اگلے دن میری ویڈیو پہ کمنٹس کیے ہوئے، وہ ہے دیوبندی مکتب فکر سے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ کے چہرے پہ نورانیت نہ ہوتی تو میں آپ کے لیکچر بھی نہ دیکھتا۔ میں نے کہا یار اس نورانیت سے نہ دھوکہ کھاؤ، اس سے نورانی چہرے ہیں جو دنیا کو فراڈ کی طرف چلا رہے ہیں، ہم چہروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا۔ تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے تو اطاعت کی بڑے بڑے سعادت مند لوگوں کی، وہ کبرانا، اور بڑا بڑوں کی، اتنے بڑے بڑے، یہ وہ ہے کبرانا، کبیر، بڑے بڑے، میرے غوث پاک۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے تو یا اللہ ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کہیں گے یا اللہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایک ہماری ریکویسٹ ذرا سن لے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ چلو اب دنیا میں ہم تو نہیں جا کے بچ سکتے، لیکن انہوں نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ان کو دگنا عذاب دے۔ یہ وہ دوست کی کہہ رہے ہوں گے ہمارے بزرگوں کو جو یہاں ان کے ناموں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہاں کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت فرما جن کی وجہ سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن کرم چھوڑ دیا تھا۔ یار نہ کر، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح۔ یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، تیسرا موقع تو اس سے بھی خطرناک آیت ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہی لوگ پھر جب دوزخ میں پہنچیں گے کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ ذرا ہمیں دکھا دے ہمارے وہ بزرگ، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ یہ وہ جنوں کی جماعتیں بھی بھیجتے ہیں نا بعض لوگ، کہتے ہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ جنوں کی جماعتیں تبلیغ میں بھیجتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بزرگ دکھا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جماعت نہیں بھیجی، ایون آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ چند جن وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے میرا کلام سنا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی۔ لیکن آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جماعتیں بیچتے ہیں، جنوں کی۔ تو یہ جو بھی بندہ کہتا ہے نا فلاں بندے کے قبضے میں جن ہے، اصل میں جن اس کے قبضے میں نہیں ہوتے، وہ جنوں کے قبضے میں ہوتا ہے۔ یار نہ کر، ہاں بالکل۔ تو اے رب ہمارے، ہمیں دکھا دے ہمارے بزرگ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا۔ اور یہ آپ مجھے دل سے پوچھیں، میرا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ جن بزرگوں کی وجہ سے میں کتاب و سنت سے دور رہا، آج میرے والے ہوں تو میں جوتیوں سے ان کی مرمت کروں۔ کچھ حیا کر، آخرت میں تو یقین ہے، دنیا میں بندے کو غصہ آتا ہے یار انہوں نے ہمیں کس دھوکے میں لگائی رکھا، اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، کس امید پہ چلائی رکھا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں، میں نے جانا نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مولا بھیج۔ تو قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے حوالے کر دے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم پاؤں کے نیچے ان کو رونے، لیکون من الاسفلین، تاکہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پہنچے، میرے غوث پاک اتھے واڑ کے نا انہوں دوزخ دے تھڑے حصے تا ساڑی روح نو سکون ملنا ہے، لیکن کوئی نہیں ملنا۔
لیکن وہاں غصہ پھر یہ نکلے گا. تو بھائیو اس دن آنے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کرم کو تھام لیں اور ان سے اعلان برات کر لیں.